بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ جی وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آگے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پہلے فرمایا تھا عبدہ المصطفیٰ و نبیہ المجتبیٰ و رسولہ المرتضیٰ۔ فرماتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم الانبیاء ہیں، یعنی خاتم الانبیاء کہ ان کے ذریعے سے سلسلہ نبوت کو ختم کیا گیا، ان کے ذریعے سے سلسلہ نبوت کو ختم کیا گیا۔ اور اگر خاتم الانبیاء پڑھا جائے تو سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی وہ آخری نبی ہیں جو کہ آئے اور ان کی وجہ سے سلسلہ نبوت ختم ہوا۔ جی کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ جی اگر خاتم الانبیاء پڑھیں تو، اور اسی طرح اتقیاء متقی لوگوں کے سردار ہیں، امام ہیں، متقی لوگوں کے امام ہیں۔ سید المرسلین رسولوں کے یعنی انبیاء کے سردار ہیں۔ جی متقی کے امام ہیں، رسولوں کے سردار ہیں یعنی نبیوں کے سردار ہیں، اور رب العالمین دونوں جہانوں کے جو رب ہیں ان کے محبوب ہیں، دونوں جہانوں کے رب کے محبوب ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ منکرین ختم نبوت کی تردید کرتے ہوئے ختم نبوت کو ثابت کر رہے ہیں، ختم نبوت کو ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چونکہ یہ عقائد اہل سنت کے عقائد ہیں تو پتہ چلا کہ جو ان عقائد کا حامل نہ ہو وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ پھر یا تو بعض عقائد تو وہ ہیں کہ جو وہ اسلام سے بھی خارج ہو رہا ہے، لہذا جو ختم نبوت کا منکر ہے ان کی تردید کر رہے ہیں۔ جی ختم نبوت کو ثابت کر رہے ہیں، منکرین ختم نبوت کی تردید کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ عقائد، یہ کتابچہ چونکہ اہل سنت والجماعت کے عقائد پر مشتمل ہے، تو جو ان عقیدوں میں سے کسی عقیدے کا حامل نہ ہو، منکر ہو، تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ پھر کوئی تو دار اسلام سے خارج اور کوئی اہل سنت والجماعت سے خارج۔ لہذا جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تو مانے لیکن ختم نبوت کا انکار کرے، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جیسا کہ مرزائی، ہمارے زمانے میں مرزائی ہیں، یہ قادیانی جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور شخص کو نبی مانتے ہیں جس کا نام ہے غلام احمد۔ جی یہ مرزائی جو ہے، قادیانی جو ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور شخص کو نبی مانتے ہیں۔ لہذا جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت یا نبی مانے وہ شخص کافر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلے گی۔ آگے بتا رہے ہیں کہ کن کن کی طرف بھیجا ہے، بہرحال وہ بات آگے آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی
نہیں آئے گا۔ پھر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ اعتراض اور جواب کو غور سے سنیے، بہت آسان ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے، خود احادیث کے اندر آتا ہے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوئے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوئے؟ حدیث میں آتا ہے نا، ینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارت المسجد الجامع دمشق، اس طرح کے الفاظ ہیں، حدیث کے اندر آتے ہیں الفاظ، وہاں سے پھر سیڑھی لگا کر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، خود احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوئے؟ اعتراض آ گیا سب کو سمجھ میں؟ اب جواب سنیے، جواب اس کا ہم اپنے انداز سے دیں گے، ہم اس کا جواب اپنے انداز سے دیں گے، یعنی میں اپنے انداز سے دوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احادیث کے اندر جو ذکر آیا ہے، حضرت عیسیٰ، اور آپ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں اعتراض کرنے والے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب، قیامت سے پہلے نزول ہوگا، وہ مبعوث نہیں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث نہیں ہوں گے، ان کا نزول ہوگا۔ نزول ہوگا، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مبعوث پہلے ہوئے تھے، یعنی بطور نبی بنا کر وہ پہلے بھیجے گئے تھے۔ جی، وہ مبعوث نہیں ہوں گے بلکہ ان کا نزول ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مبعوث وہ پہلے ہو چکے ہیں، یعنی بطور نبی بنا کر وہ پہلے بھیجے گئے تھے، اس کے بعد ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اب وہ جو بھیجے جائیں گے تو اب وہ بطور نبی نبوت دے کر نہیں بھیجے جائیں گے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنا کر بھیجے جائیں گے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنا کر بھیجے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ عیسائیوں کی دونوں چیزیں ختم کر دی، صلیب توڑ دیں گے، صلیب نہیں پتا کیا ہوتا، وہ بناتے ہیں نا، یہ ٹی ٹائپ کا سا ہوتا ہے لیکن ٹی نہیں ہوتا، اس عیسائیوں کا نشان، ہاں جی، تو صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ پتہ چلا عیسائیوں کے جو علامتیں، دو خاص علامتیں، ان دونوں کو وہ ختم کر دیں گے۔ پتہ چلا وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، شریعت محمدیہ کے مطابق عمل کریں گے۔ شریعت محمدیہ میں نہ صلیب کا کوئی نام ہے اور نہ سور کا کوئی حلت ہے۔ کیا ان کے نزدیک تو پتہ نہیں اور کیا کچھ حلال ہے۔ جی، عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا، عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ عیسائیوں کے نزدیک حلال ہے، لہذا صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ کریں گے وہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور نائب بن کر آئیں گے۔ تو جب نائب بن کر آئیں گے تو پھر نبی تو نہیں کہ، یعنی نبی بن کر تو نہیں آئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی فرق جب پڑے گا نا، کہ جب نبی آئیں، نبوت دے کر بھیجے جائیں، نبوت دے کر تھوڑی بھیجے جا رہے ہیں، وہ تو نزول ہوگا ان کا، اور وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کو
جو ہے نافذ کریں گے اور اس پر عمل کروائیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے، یہ اعتراض آپ ابھی سنیے، یاد رکھیے، اگر میرے پاس آپ کے اسباق رہے تو انشاءاللہ مسلم شریف تک آپ کو یہ اعتراض بتاؤں گا۔ یہ اعتراض بڑا اہم ہے، یہ ایک اعتراض کرتے ہیں اور اس کا جواب شروع سے یہ اعتراض منکر ختم نبوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مدعین نبوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کا اعتراض کسی نے نہیں دیا سوائے حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جواب دیا ہے کہ یعنی اس کے بعد پھر کسی کو اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ وہ منکرین ختم نبوت یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ قادیانی بھی اور دوسرے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اس وقت بنا دیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا بھی گارہ تیار ہو رہا تھا، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ تو کہتے ہیں کہ پتہ چلا اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا، اور آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب نبی بنایا گیا تھا تو ان کو ختم نبوت کا پروانہ بھی جبھی دیا گیا تھا، ختم نبوت کا پروانہ بھی جبھی، یعنی اعتراض بتا رہا ہوں، یہ دوسرا اعتراض بتا رہا ہوں۔ منکرین ختم نبوت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا بھی گارہ بھی تیار نہیں ہوا تھا، یعنی گارہ تیار ہو رہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جب نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بنا دیا گیا تو آپ کو ختم نبوت بھی اسی وقت دے دی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت خاتم النبیین بھی بنا دیے گئے تھے۔ ہاں، تو وہ اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام، کتنے انبیاء آئے، یعنی 1 لاکھ تقریباً ایک کم 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء آئے، 1,23,999 انبیاء آئے نا اس کے بعد۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کا گارہ تیار ہونے سے پہلے ہی ان کو خاتم النبیین بنا دیا گیا تھا، اس کے بعد 1,23,999 انبیاء آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بقول اہل سنت والجماعت کے کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر بقول اہل سنت والجماعت کے کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ ہمارا مسلک یہی ہے نا، ان انبیاء کرام کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑا۔ تو وہ منکرین ختم نبوت یہ کہتے ہیں کہ پھر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ہم اور کسی کو نبی مانتے ہیں تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتے ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت مل جانے کے بعد 1,23,999 انبیاء کے تشریف لانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہی رہے، تو پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد ہم اگر کسی اور کو نبی مانتے ہیں تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ فرق اگر پڑتا ختم نبوت پر تو ان انبیاء کے آنے کی وجہ سے بھی پڑنا چاہیے تھا، اور اگر ان انبیاء کے آنے کی وجہ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب جب ہم کسی نبی کو مانتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ اعتراض کرتے ہیں منکرین ختم نبوت۔ اس کے دلائل، وہ ایسی دلیل اب تک ایسی دلیل کسی نے نہیں دی
کہ جس کے بعد انہیں سوال کا موقع نہ مل سکے، جس کے بعد انہیں سوال کا، یعنی یوں کہہ دیں تسلی بخش جواب اب تک کسی نے نہیں دیا۔ یہ کام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا اور مسکت جواب دیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بات صحیح ہے، تمہارا اعتراض صحیح ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جو ختم نبوت دی گئی تھی وہ رتبی اعتبار سے دی گئی تھی، رتبے کے اعتبار سے مقام ختم نبوت دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ختم نبوت دیا گیا تھا، جی رتبی اعتبار سے ختم نبوت دی گئی تھی، اور رتبی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت دی گئی۔ اس کے بعد دیگر انبیاء حقیقی نبوت لے کر آتے رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رتبی اعتبار سے ملی ہوئی چیز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد دیگر انبیاء کی تشریف آوری ہوئی تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رتبی اعتبار سے دی گئی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیگر انبیاء حقیقتاً نبوت لے کر جب تشریف لائے، نبوت لے کر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ختم نبوت رتبی اعتبار سے دی گئی ہے، یعنی مقامی اعتبار سے جو دی گئی ہے ختم نبوت، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں ختم نبوت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی دنیا میں، اور تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کے اعتبار سے بھی حقیقتاً بھی ختم نبوت دے دی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب حقیقتاً بھی کیا دے دی گئی؟ ختم نبوت دے دی گئی۔ اب ختم نبوت کا دائرہ مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ختم نبوت جو رتبی اعتبار سے پہلے دی گئی تھی، اب حقیقت کے اعتبار سے اب دے دی گئی، اور یہ دائرہ مکمل ہو گیا ختم نبوت کا۔ اب اس میں کسی غیر کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے، حقیقت کے اعتبار سے اب دے دی گئی، اب یہ ختم نبوت کا دائرہ مکمل ہو گیا۔ مقامی اعتبار سے پہلے مل چکی تھی، حقیقت کے اعتبار سے اب مل گئی، ختم نبوت کا دائرہ مکمل ہو گیا، اور سلسلہ نبوت کا بھی دائرہ مکمل ہو گیا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے، یعنی حقیقتاً بھی ختم نبوت مل جانے کے بعد اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو وہ دجال اور کذاب اور جھوٹا ہے۔ بألفاظ حدیث 30 دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو پتہ چلا کہ پہلے رتبی اعتبار سے آپ کو ختم نبوت دی گئی تھی، اور بعد میں انبیاء کرام جو تشریف لائے حقیقتاً نبوت لے کر آئے، اس پہ رتبی اعتبار سے دی گئی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کہے عالمہ یا عالم کہے، تیسرے چوتھے سال میں پڑھنے والوں کو کوئی مولوی کہے، کوئی کیا کہے؟ مولوی کہے، تو آیا اس کو مولوی کہنا حقیقت کے اعتبار سے یا رتبے کے اعتبار سے؟ رتبے کے اعتبار سے ہے نا۔ اب ان کے بعد جو حقیقتاً مولوی بن رہے ہیں، یعنی بن چکے، جنہوں نے یہ کورس مکمل کر لیا، وہ حقیقتاً بن گئے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حقیقتاً چونکہ مولوی بن گئے لہذا اب تمہیں جو مولوی کہا تھا ہم نے وہ غلط ہے، اب تم مولوی نہیں رہے؟ ایسے نہیں کہہ سکتے نا، نہیں بالکل، کیونکہ آپ کو تو ہم نے حقیقتاً آپ کو جب ہم نے کہا تھا کہ جب آپ کو ڈگری دی ہوتی، سند دی ہوتی،
آپ کو بھی رتبے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں یا آخری سے پہلے سال والے؟ ہمارے استاد جی ہمیں دارالعلوم کراچی میں ہمارے استاد جی ہمیں ملا کہتے تھے، ہم جب آخری سے پہلے والے موقوف والے سال میں تھے اس وقت ہمیں ملا کس اعتبار سے کہہ رہے تھے؟ رتبی اعتبار سے۔ اس وقت ہمیں استاد جی جو ملا کہتے تھے وہ رتبی اعتبار سے کہتے تھے، حقیقت کے اعتبار سے ہم اس وقت نہیں بنے تھے کیونکہ ابھی 1 سال ہمارا باقی تھا، تو رتبی اعتبار سے ملا کہہ رہے تھے، اور جو حقیقتاً بن رہے تھے اس وقت ان کے بننے کی وجہ سے ہمارے اس رتبی اعتبار سے کہے گئے ملا پر فرق نہیں پڑا تھا۔ ہاں پھر جب ہم نے اس اگلے سال آخری سال بھی پڑھا تو اس کے بعد اب ہم ہو گئے حقیقت کے اعتبار سے بھی کیا ہو گئے؟ ملا کہلانے لگے۔ تو اب یہ تو اسی طرح یعنی مطلب یہ کہ رتبی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت دی گئی تھی، اس کے بعد جو انبیاء آئے وہ حقیقتاً نبوت لے کر آئے، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رتبی اعتبار سے دی گئی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتاً بھی ختم نبوت دے دی گئی، حقیقتاً بھی ختم نبوت کا پروانہ دے دیا گیا، اب کوئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یعنی اب یہ دائرہ ختم نبوت ہو گیا مکمل، اب اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اب نبوت کی کوئی گنجائش، ادھر دائرہ ختم نبوت مکمل ہوا، ادھر سلسلہ نبوت مکمل ہوا، یعنی ختم نبوت کا دائرہ مکمل ہوتے ہی سلسلہ نبوت بھی مکمل ہو گیا، اب کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں الحمدللہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا متبعین میں داخل فرمایا کہ انہوں نے یہ صدیوں سے سوالات، یہ اعتراضات چلتے ہوئے آ رہے تھے، مگر اس کا جواب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ اس کے بعد کوئی اعتراض کر کے دکھاتے کوئی، ٹھیک ہے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند۔ اب ختم نبوت پر دلائل قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آیت ایک دفعہ پڑھوں گا پھر آیت کا نمبر اور نام بتا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ اسی طرح اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے، خاتم نبی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اگر بعد کا بھی ہوتا، پچھلی امتوں سے بعد میں آنے والے انبیاء اور خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عہد لیا جاتا تھا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری ہوتی تو پھر یہ بھی کہا جاتا وما انزل من قبلک ومن بعدک کہا جاتا آگے، لیکن کیونکہ پچھلی امتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے پچھلی امتوں سے اس وقت عہد لیا گیا تھا جب ان کے پاس نبی بھیجے گئے تھے، تو آنے تھے اس لیے عہد لیا گیا تھا۔ اور یہاں پر یہ آیت بتا رہی ہے پہلے آپ پر اور آپ سے پہلے نازل شدہ پر، پتہ چلا کہ آپ کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہے، آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہے، ختم نہیں ہوتا، ختم ہوتا ہے۔ اچھا، تیسری دلیل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ ہے آیت نمبر 3۔ دین تمہارا آج مکمل کر دیا۔ پتہ چلا جب دین مکمل ہو گیا اب کسی دین کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 ہے، یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ دین آج، آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، یعنی اب تمہارا دین مکمل، اب دین انسانیت کے لیے جو دین بھیجا گیا تھا وہ دین بھی مکمل ہو گیا۔ اب کسی اور
چیز کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے بطور دین کے۔ جی چوتھی دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل، ہم نے آپ کی طرف وحی کی اسی طرح جیسا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء مثلا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داود زبورا، جی جیسا کہ ہم نے، یعنی ہم نے آپ پر اسی طرح وحی کی جس طرح ہم نے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام پر اور ان کے بعد آنے والے انبیاء پر وحی کی۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور جس طرح ہم آپ کے بعد آنے والوں پر وحی کریں گے، جس طرح ہم آپ کے بعد آنے والوں پر وحی نازل کریں گے۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 63، سورۃ النساء آیت نمبر، اس کے بعد احادیث سے اور پھر اجماع سے دلائل انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفی، اما بعد۔ ختم نبوت پر احادیث سے استدلال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ ترمذی، امام ترمذی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اس حدیث کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسالت اور نبوت وہ ختم ہو چکی ہے، لہذا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ جِئْتُ فَخُتِمَتِ الْأَنْبِيَاء، کہ میں وہ اینٹ ہوں آخری جو محل، یعنی نبوت کے محل کے اندر ایک اینٹ جو باقی تھی آخری وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ نبوت کے محل کے اندر جو ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی میں وہ اینٹ ہوں۔ جئت فختمت الانبیاء، میں آیا لہذا انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جی موضع لبنۃ، وہ آخری اینٹ کی جگہ ہوں، جی ختم ہو گیا۔ مسلم شریف، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا، مسلم شریف، ختم ہو گیا۔ ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ انہو سیکون فی امتی، سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی اللہ، کلہم یزعم انہو نبی اللہ، یزعم، زعم سے یزعم گمان کرے گا، یزعم انہو نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے۔ 30 نبی کیسے ہوں گے؟ 30 جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے،
ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں. ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، جب کہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لہذا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. باقی 30 جھوٹے ہوں گے، یہ مقام نہیں ہے اس کی تشریح. آپ جب احادیث کے اندر پڑھیں گے، احادیث میں کتاب میں جب یہ آئے گی تو اس وقت آپ کو وہاں تشریح بتائی جائے گی اس کی. یہ حدیث بھی امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے اور صاحب مشکات نے بیان کی ہے. ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی، کہ 6 چیزوں کے ساتھ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی. نمبر 1، مجھے جامع کلمات دیے گئے، اعطیت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے. نمبر 2، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی، نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی، نصرت بالرعب. 1 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ہوتا تھا، مدد کی گئی میری. میرے لیے نمبر 3، میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا، احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا. نمبر 4، میرے لیے تمام زمین کو مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا، میرے لیے تمام زمین کو، پوری زمین کو مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا. جعلت لی الارض کلها مسجدا وطہورا، جی یعنی طہارت کا مطلب تیمم کر سکتے ہیں نا مٹی سے، جہاں پر پانی استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو حقیقتاً یا تقدیراً. نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، ارسلت الی الناس الی کافۃ الناس، تمام مخلوق کی طرف، تمام انسانوں ہی نہیں بلکہ تمام مخلوق کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا. اور ارسلت الی الخلق کافۃ، ارسلت الی الخلق کافۃ. اور نمبر 6، وختم بی النبیون، میرے ذریعے سے انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، میرے ذریعے سے انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا. امام مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے. وختم بی النبیون، میرے ذریعے سے انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. ختم نبوت پر اجماع سے دلائل، اجماع سے دلائل. جو عبارت میں بتاؤں گا وہ عبارت دیکھیے گا. شرح فقہ اکبر کے اندر، شرح فقہ اکبر کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جی شرح فقہ اکبر کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شرح فقہ اکبر، جی اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ودعوى النبوتی، جی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ودعوى النبوة بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، ودعوى النبوة بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، بالاجماع. ودعوى النبوة بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع کفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع کفر ہے۔ نمبر 2 جی ایک منٹ لکھ لیں۔ جی جی فتاوی ابن حجر کے اندر، نمبر 2 فتاوی ابن حجر کے اندر ہے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فتاوی ابن حجر میں، فتاوی ابن حجر جی نمبر 2 من اعتقد وحیا بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من اعتقد وحیا، من اعتقد یعنی من اعتقد وحیا، من اعتقد وحیا بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد کفر باجماع المسلمین، فقد کفر باجماع المسلمین۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی آنے کا اعتقاد رکھتا ہے اجماع مسلمین کے سے وہ کافر ہے، اجماع مسلمین سے وہ اعتقاد رکھتا ہے، اجماع مسلمین سے وہ کافر ہے۔ نمبر 3 حمامۃ البشریٰ کے اندر ہے، حمامۃ البشریٰ لو جوزنا ظہور نبی بعد نبینا، حمامۃ البشریٰ لو جوزنا ظہور نبی بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، لو جوزنا ظہور نبی بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لجوزنا الفتاح باب وحی النبوہ، لجوزنا الفتاح باب وحی النبوۃ بعدہ، لجوزنا الفتاح باب وحی النبوۃ بعدہ کما لا یخفى علی المسلمین، کما لا یخفى علی المسلمین، کما لا یخفى علی المسلمین وکیف یجیء نبی بعد رسولنا، وکیف یجیء نبی بعد رسولنا، وکیف یجیء نبی بعد رسولنا وقد انقطع الوحی بعد وفاتہ، وقد انقطع الوحی، وقد انقطع الوحی بعد وفاتہ وختم اللہ بہ النبیین، وختم اللہ بہ النبیین، وقد انقطع الوحی بعد وفاتہ وختم اللہ بہ النبیین۔ ترجمہ بتا رہا ہوں، ایک دفعہ سن لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم نبی کے ظاہر ہونے کو جائز مان لیں تو ہم نے نبوت کے وحی کا جو دروازہ ہے اس کے کھلنے کو جائز سمجھا، جیسا کہ مسلمانوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے، حالانکہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ نمبر 4 عربی لکھ لی، ترجمہ میں نے کہا تھا ایک دفعہ بتا رہا ہوں۔
عربی لکھ لی آپ نے؟ جی چلیے جنہوں نے لکھ لی بعد میں ان سے دیکھ کر لکھ لی۔ نمبر 4، ملفوظات احمدیہ کے اندر ہے، ملفوظات احمدیہ کے اندر ہے، جی ملفوظات احمدیہ کے اندر ہے کہ چنانچہ یہ امر مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، یہ امر مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں۔ زمان نبی ہیں۔ جی، اور اسی ملفوظات احمدیہ میں ایک دوسری جگہ عبارت جو لکھی اس کا ایک حصہ یہ ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے بعد آئے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے بعد آئے، یعنی مطلب یہ کہ سب سے افضل ہیں، یا اس کا حصہ جو لکھا ہوگا اس میں یہ لکھا ہوگا کہ سب سے پہلے نبوت دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے بعد آئے۔ بہرحال حصہ جو میں نے بتایا صرف وہی لکھیں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے بعد آئے۔ ختم نبوت پر ہو گئے قرآن، حدیث اور اجماع سے دلائل، اور اجماع سے دلائل ہو گئے۔ آگے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے وسید المرسلین فرمایا کہ اگلا عقیدہ نہیں، اسی عقیدے کا اگلا حصہ، سید المرسلین فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، پھر اس کا کیا ترجمہ لکھیں گے؟ جی تو یہی تو ترجمہ لکھیں گے نا کہ آپ سید المرسلین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور جب تمام انبیاء سے افضل ہوئے تو ظاہر سی بات ہے تمام انسانیت سے افضل ہوئے۔ جی، تمام انبیاء سے افضل ہوئے تو ظاہر سی بات ہے تمام انسانیت سے کیا ہوئے؟ افضل ہوئے، اور جب تمام انسانیت سے افضل ہوئے تو تمام مخلوق سے بھی افضل ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے، بشر ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو ایک شاعر نے اپنے شعر کے اندر جو بیان کیا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حق بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، آخری شعر کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ تر ہستی آپ ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے افضل ترین ہستی جو ہیں وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وسید المرسلین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نکالو یارو اپنے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ایک روایت کے اندر فرمایا نا کہ کنتو، نہیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے مجھے، یعنی میں فخر نہیں کر رہا اس بات پہ، اور پوری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہوگی کہ میں قیامت کے دن مجھے اولاد آدم کا سردار بنایا جائے گا،
اور یہ بات میں بطور فخر کے نہیں بتا رہا، اور تمام انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہوگی، اور تمام انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہوگی، سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث۔ جی تمام انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہوگی، اور سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد، وحبیب رب العالمین، وحبیب رب العالمین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے یعنی تمام جہانوں کے جو رب ہیں ان کے حبیب ہیں۔ تمام جانوں کے رب کے حبیب ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کے حبیب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں محبت کا سب سے اونچا مقام حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں محبت کا سب سے اونچا مقام حاصل ہے، یعنی حبیب اور محبوب کے وہ معنی تو قطع تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ جو انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے محبت میں مجبور ہوتا ہے، ایک دوسرے کی محبت میں، ماں باپ کی محبت ہو اولاد کے ساتھ، اولاد کی ماں باپ کے ساتھ محبت ہو، بہن بھائیوں کی آپس کی محبت ہو، دیگر رشتہ داروں کی محبت ہو، مسلمانوں کی آپس میں محبت ہو، لیکن یہاں پر ایک دوسرے کی محبت میں کیا ہوتا ہے؟ مجبور ہوتا ہے۔ جی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں محبت کا سب سے اونچا مقام حاصل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی محبت جو ملتی ہے لوگوں کو، دوسروں کو، اور اللہ تبارک و تعالی بھی تو کرتے ہیں نا محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرتے ہیں، پھر ہماری محبت اللہ تبارک و تعالی سے ہوتی ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو کیا یعنی حبیب اور سنیں، اب میری بات دوبارہ سنیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے جس طرح مخلوق محبت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بھی مخلوق سے محبت نہیں آ رہی سمجھ میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، بلکہ یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے، اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے محبت کرتے ہیں، پھر ہم محبت کر پاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہر کسی کے ساتھ محبت الگ درجے کی ہے، ہر کسی کے ساتھ جو محبت کے درجات ہیں اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے، ان میں سب سے اونچا اور بلند درجہ جو ہے محبت کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی محبت
ہمارے ساتھ اور ہے، اور یہ دیکھ لیں جانوروں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ اور ہے، دوسرے حشرات الارض کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ اور ہے، پھر انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ اور ہے، پھر مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ اور ہے، پھر انبیاء علیہ والسلام۔ اچھا مسلمانوں میں بھی پھر دیکھا جائے کہ ایک ہم لوگ ہیں، ایک ہم سے پہلے کے لوگ ہیں، ایک تبع تابعین ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر ان سے اوپر صحابہ کرام ہیں۔ یہ سب محبت کے، ان سب کے محبت کے درجات ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء علیہ والسلام کے ساتھ محبت ہے، وہ بھی اس کے بھی درجات ہیں۔ کسی کو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہے کہ اس کو خلیل اللہ کہا گیا، کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کا انداز یہ ہے کہ اس کو کلیم اللہ کہا گیا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو ہر کسی کے ساتھ محبت کا انداز، محبت کے درجات الگ الگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سب محبت کے درجات میں سب سے اونچا درجہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے انسانوں کے درمیان محب اور محبوب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ یعنی محبوب کے لیے محب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مجبور ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بات کروں، وہ مجھے مل جائے، میں اس کی ایک دفعہ زیارت کر لوں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا۔ بھائی ہم اپنے شیخ سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے استاد سے محبت کرتے ہیں، جہاں ہمیں اساتذہ نظر آ جائیں ہم رک کر انہیں سلام کرتے ہیں، چاہے ہم کتنی تیزی میں گاڑی لے کر کیوں نہ جا رہے ہوں۔ یہ ہماری محبت ہے، ہم مجبور ہیں اس محبت کے اندر۔ ہم اپنے شیخ سے محبت کرتے ہیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہیں ہمارے شیخ آ رہے ہیں تو ہم وہاں پر جاتے ہیں ضرور، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہمارے استاد کہیں آ رہے ہیں ہم وہاں پر جاتے ہیں ضرور، ٹھیک ہے؟ ارے بات سمجھ میں؟ ارے کہیں اور کی بات کیا، یہیں کی بات لے لیں۔ آفس میں جب میرے استاد جی آتے تو میں اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کر ان کے پاس آ کے ان سے سلام کرتا ہوں ادب سے۔ تو یہ ہماری محبت ہے، یہ کیا ہے؟ ہماری یہ ہماری محبت ہے، اور ہم اس میں مجبور ہیں۔ ہمیں کوئی کہہ نہیں رہا، بلکہ استاد جی اشارہ بھی کر دیتے ہیں ہاتھ سے، لیکن پھر بھی ہم ایسے مجبور ہیں کہ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا۔ تو ہم اس محبت کے اندر مجبور ہیں۔ اللہ تبارک و اچھا ہمارے استاد ہوئے محبوب اور ہم ہوئے محب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہے محب، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے محب ہونے میں یہ انداز نہیں ہے جو ہمارے درمیان ہوتا ہے، مخلوق کے درمیان ہوتا ہے۔ اس میں مجبور یا محتاج ہونے کا سوال تو کیا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی بات کہہ کر، کوئی الفاظ کہہ کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، پھر وہ کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے جو سب کو جو درجات ملے ہوئے ہیں ان میں سب سے اونچا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ سب سے اونچا درجہ حاصل ہے تو کسی کو خلیل اللہ کہا، کسی کو روح اللہ کہا، کسی کو کلیم اللہ کہا، کسی کو ذبیح اللہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہا، کیونکہ سب سے اونچا درجہ حاصل ہے نا۔ اچھا اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ، ان میں فرق کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پر خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ سوال آیا سمجھ میں؟ تو خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو خلیل اور حبیب میں فرق یہ ہے، خلیل اس کو کہتے ہیں، ایک ہی دفعہ بتاؤں گا غور سے سن کے لکھ لیجئے گا۔ خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کو
ملاقات کا شوق بھی ہو اور ساتھ ساتھ کچھ ہدیہ وغیرہ لینے کا شوق بھی ہو. ملاقات کا شوق خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ملاقات کا شوق ہو اور ساتھ ساتھ کچھ لینے کا ہدیہ، یعنی اس کو یہ شوق، اس کی چاہت یہ ہو کہ ہمیں کچھ ہدیہ، کچھ تحفہ وغیرہ بھی مل جائے. اس کو کہتے ہیں خلیل. اور حبیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو صرف ملاقات کا شوق ہو، لینے دینے کی کوئی بات نہیں. اس کو وہ صرف، یعنی اس کا شوق یوں سمجھ لیں، خلیل کا شوق دو چیزوں میں تقسیم ہے. ایک ملاقات میں، دوسرا کچھ ہدیہ لینے میں. ایک ملاقات میں اور دوسرا کچھ ہدیہ، یعنی اس کا شوق ملاقات میں آدھا ہے اور ہدیہ لینے میں آدھا ہے. حبیب کو صرف ملاقات کا شوق ہو، یعنی حبیب کا پورا شوق صرف اور صرف ملاقات ہی ہے، تو حبیب اور خلیل میں سے کون سا افضل ہوا؟ حبیب افضل ہوا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلیم اللہ کا لقب استعمال فرمایا. تو کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ کلیم اور حبیب میں اس میں 3 4 5 فرق ہیں، تو غور سے سنیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں نا، پتہ ہے. کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، جواب بتا رہا ہوں. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں، تو یعنی کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ ان سے سوال کیا کہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے فرمایا کلیم اور حبیب میں، یعنی کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں کئی طرح سے فرق ہے. کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں کئی طرح سے فرق ہے. نمبر 1، پہلا فرق یہ ہے، کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار مانگے. اللہ تبارک و تعالی کا دیدار مانگے. رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک کہہ کر اللہ تبارک و تعالی کا دیدار مانگے، اور اللہ تعالی کی طرف سے جواب آئے لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، میرا دیدار نہیں کر سکتے. یہ تو ہو گئے کلیم اللہ. حبیب اللہ کیا کون ہے؟ حبیب اللہ وہ ہے معراج کی شب جن کے دیدار کا خود اللہ تعالیٰ کو انتظار ہو، یعنی ان کو دیدار خود کروایا جا رہا ہو. حبیب اللہ وہ ہے کہ معراج کی شب خود ان کو دیدار کروانے کے لیے ان کو دلہا بنا کر بلایا جا رہا ہو، شاہانہ پروٹوکول دے کر ان کو، فرشتوں کا پروٹوکول دے کر ان کو جو ہے عرش بری پر بلا کر ان کو دیدار کرایا جائے، وہ ہے حبیب اللہ. آگے سمجھ میں؟ جی. دوسرا فرق فرمایا حبیب کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں کیا ہے کہ کلیم اللہ وہ ہے جو کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی کی ایک تجلی بھی برداشت نہ کر سکے. کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی کی، کلیم اللہ وہ ہے جو کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی کی ایک تجلی بھی برداشت نہ کر. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، برداشت نہیں کر سکے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک تجلی، وہ بھی پہاڑ پر تجلی ڈالی تھی. تو کلیم اللہ وہ ہے جو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی بھی برداشت نہ کر سکے، اور حبیب اللہ وہ ہے
جو شب معراج میں انوارات اور تجلیات کے پردوں میں لپٹ کر انوارات اور تجلیات کے پردوں میں لپٹ کر فکان قاب قوسین کے مزے لوٹے، فکان قاب قوسین کے مزے لوٹے، یعنی عرش سے اتنی دور، عرش سے کتنا فاصلہ رہ گیا؟ فکان قاب قوسین او ادنا۔ پردے میں لپٹ اور حبیب اللہ وہ ہے جو انوارات و تجلیات کے پردوں میں لپٹ کر فکان قاب قوسین کے پردے مزے لوٹے۔ تیسرا فرق یہ ہے، اور یہ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، دوسرا فرق جو ہے نا اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک تبلیغی جماعت کی نصرت کے لیے گئے تھے وہاں پر، دوسرے میں تیسرا فرق یہ ہے کہ جو کلیم اللہ وہ ہے جو طور پر جب جائے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے فخلع نعلیک۔ کلیم اللہ وہ ہے جو جب طور پر جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنے چپل اتار دیجئے۔ حبیب اللہ وہ ہے جو عرش پر جائے تو ارشاد ہو کہ نعلین پہن کر آئے، تاکہ عرش جو ہے قیامت تک اس پر فخر کرتا رہے، ناز کرتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بارگاہ الہی میں پہنچے تو آپ نے اپنے نعلین مبارک اتار دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا تو آپ نے ادباً نعلین خود ہی اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، نعلین پہن کر آئیے، آپ کو نعلین اتارنے کا حکم نہیں دیا گیا، آپ نعلین پہن کر آئے۔ تو حبیب اللہ یہ ہے جو عرش پر جائے تو کیا ارشاد ہو کہ نعلین پہن کر آئیے، تاکہ قیامت تک عرش اس پر فخر کرتا رہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ چوتھا فرق یہ ہے کہ کلیم اللہ وہ ہے جو کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے خود جائے۔ کلیم اللہ وہ ہے جو کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے خود جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے نا، اور وہاں پر گئے تھے کچھ جو 70-72 لوگوں کو لے کر اور کتاب لے کر آئے تھے۔ اور حبیب اللہ کون ہے کہ قرآن خود ان کے پاس آئے، قرآن خود ان کے پاس آئے، اور ایسے آئے کہ اگر وہ مکہ میں ہو تو قرآن مکی بن جائے، وہ مدینہ میں ہو تو قرآن مدنی بن جائے۔ آگے حبیب اللہ کا فرق سمجھ میں؟ پانچواں فرق یہ ہے کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے شرح صدر کی دعا مانگے، جو اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کی دعا مانگے، رب اشرح لی صدری کہہ کر، جو اللہ تعالیٰ سے رب اشرح لی صدری کہہ کر شرح صدر کی دعا مانگے۔ پانچواں فرق یہ ہے کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کی دعا مانگے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری کہہ کر۔ اور حبیب اللہ کون ہے؟ حبیب اللہ وہ ہے کہ جن کو مانگنے کی ضرورت نہیں، بن مانگے ہی ان کو شرح صدر ادا کیا گیا، الم نشرح لک صدرک کہہ کر، جن کو بن مانگے ہی شرح صدر دیا گیا، الم نشرح لک صدرک کہہ کر۔ آگے بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ دعا نہیں مانگی گئی، اللہ تعالیٰ نے خود عطا کیا ہے۔ یہ 5 فرق سمجھ میں آئے؟ اور حضرت سید عطا اللہ شاہ بغیر رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے مزیدار فرق بتائے، 5 فرق۔ اسی لیے کسی شاعر نے ان فرق کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کیا، شعر کیا کہا؟ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلی اور ہے۔ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلی اور ہے۔ گل کو کیا ہے مشابہت اس رخ لالہ رنگ سے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے۔
طور سینا اور ہے، عرش معلا اور ہے، گل کو کیا ہے مشابہت اس رخ لالۂ رنگ سے، لالۂ رنگ سے، گل کو کیا ہے مشابہت اس رخ لالۂ رنگ سے، اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور ہے، گل کو کیا ہے مشابہت اس رخ لالۂ رنگ سے، جی اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور ہے